اس سے پہلے کہ میں اس دجالیت کے نظام کے بارے میں آپ سے کچھ سوالات کروں، لیکن ایک چیز جو کہ بڑی اہم ہے، جو کہ شروع میں اس کا ذکر بھی ہم نے تھوڑا سا کیا، لیکن تھوڑی سی اس کی تفصیل درکار ہے. ایک جو فتنہ ہوتا ہے یا جس کو فتن کہتے ہیں، جیسے ایک میں نے کتاب کا بھی ذکر کیا، کتاب الفتن. پہلے تو میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا، یہ جو نعیم بن حماد کی جو کتاب الفتن ہے، کیا یہ اوتھینٹک بک ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھی آپ ضرور بتائیے گا. اور دوسرا یہ جو فتنہ ہے، مطلب ایک عام مسلمان کے لیے آج کے دور کے تناظر کے اندر، یہ جو فتنے ہیں ان سے بچاؤ کے لیے، یہ دجالی فتنے ہیں، ہمیں کون سے عملی اقدامات کرنے چاہیے؟ اور پھر یہ کہ اس کے بعد دجالیت کے جو نظام ہے اس کے بارے میں آپ بتائیے گا. یہ آپ نے سوال کیا کتاب الفتن کے بارے میں، تو ایک تو میں عرض کروں گا کہ اس میں کچھ صحیح حدیثیں بھی ہیں، لیکن موضوعات اور ضعیف روایتوں کی بہت کثرت ہے. ٹھیک. تو اس سے کوئی استدلال کی بنیاد تنہا اس کی روایتوں پر نہیں کھڑی کی جاتی. ٹھیک، صحیح ہو گیا، صحیح ہو گئی بات، ٹھیک ہو گئی. دوسرا آپ کا سوال تھا کہ دجالیت جو ہے اس کا یہ جو فتنہ ہے، مطلب ایک تو ہے نا دجالیت کا ایک نظام، اور اس سے جو فتنہ کریٹ ہوتا ہے. تو میرا یہ سوال ہے کہ ایک تو فتنہ ہے جو عربی زبان کا لفظ ہے، اور ایک فتنہ جس کو ہم اردو میں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اور یہ کہ جو فتنے آج کے دور کے اندر ہیں، ان میں سے ہمیں بچاؤ کے کیا عملی اقدامات کرنے چاہیے ایک عام آدمی کے لیے؟ عربی میں جب لفظ فتنہ استعمال ہوتا ہے تو آزمائش کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اچھا، صحیح ہے. اور فتنے میں آزمائش میں لوگ کامیاب بھی ہوتے ہیں، ناکام بھی ہوتے ہیں. ایک ایگزام ہے، تو دجال کا فتنہ انہی معنوں میں ہے. اس میں لوگ کامیاب بھی ہوں گے، بچ جائیں گے، اور جو ناکام بھی ہوں گے. اب ہم کیسے بچ سکتے ہیں، آپ کا سوال تھا. تو دیکھیں، ایک تو نبی کریم ہم نے سورہ کہف سے خاص نسبت دی دجالیت کو. ٹھیک ہے. اچھا، یہ نسبت جو ہے تبرکن نہیں ہے کہ ہم سورہ کہف پڑھ لیں اور ایک نعوذ باللہ من ذلک اس کو منتر کے طور پر پڑھ لیں کہ وہ منتر پڑھ لیا اور دجال بھاگ جائے گا. جی. جب اس کو خاص نسبت دی ہے تو لازم ہے کہ اس کے بیان میں، اس کے اسلوب اسی طرح سے سمجھا جائے، کچھ نہ کچھ بات بھی ہوئی. بالکل. تو ہمیں سورہ کہف میں اثر دجالیت کا پورا چہرہ نظر آتا ہے، اور ہم اس اثر دجالیت سے کس طرح بچ سکتے ہیں وہ بھی نظر آتا ہے. اصل میں یہ بات کی، جیسے فار ایگزامپل وہ مال کو بھی قرآن میں، یا مال اور اولاد کو بھی فتنہ کہا گیا ہے، تو یہ تو اس لیول کا نہیں ہے میرے خیال جس لیول کا دجال ہے یہ فتنہ انسان کے لیے. تو فرق ہے نا ان فتنوں میں. تو یہاں دجالیت کا فتنہ ہے وہ کس قدر بڑا ہے، وہ تو غالباً حدیث میں تھا سب سے بڑا ہے فتنوں کے اعتبار سے. آپ یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی ایسا رسول یا نبی نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو خبر نہ، ہاں جی، خبردار نہ کیا، کوئی شک نہیں. تو یہ تو مطلب، تو اسی حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ یہ جو دجالیت ہے اس کے کچھ خد و خال بیان کریں. لیکن دجال ایک فرد بھی ہے اور ایک نظام بھی ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ نظام کی طرف ہم تیزی سے بڑھ رہے ہیں. اچھا، دجال مادہ پرستوں کا خدا ہے. اچھا، ٹھیک ہے. کیونکہ جو مادیت پرست لوگ ہوں گے یا مادیت پرست قلوب ہوں گے وہی اس کی طرف ملتفت ہوں گے. ایک روحانی معاشرہ جو کسی بھی درجے کا روحانی معاشرہ ہو، بہت ہی نچلے درجے کا روحانی معاشرہ، وہ بھی کبھی دجال کو قبول نہیں کرے گا. تو آج کل تو بہت مادہ پرستی ہو چکی ہے. تو میں نے روحانی معاشرے کی بات کی ہے کہ روحانی معاشرہ، جو لوگ روحانیت پسند ہوں گے وہ کبھی بھی دجال کو قبول نہیں کر سکتے. مادیت پرست ہی حضرات جو ہیں وہ دجال کو قبول کریں گے. تو ایک تو یہ ہو گئی بات. اچھا، مادیت پرستی کیا ہے؟ اصل میں ایک خالص اور مادی معاشرہ جو ہے جس میں تصور آخرت مفقود ہو جاتا ہے اور دنیا میں کوئی ضابطۂ اخلاق باقی نہیں رہتا. اچھا، کیونکہ جب ہمارا تصور آخرت ختم ہو گیا، ہمیں یہ معلوم ہی ہے کہ ہمارا کوئی حساب کتاب نہیں ہونے والا، ہمیں اللہ کو جواب ہی نہیں دینا. تو ایسا بے لگام معاشرہ جو ہے وہ خالصتاً اپنی خواہش اور ہوا پرستی کا شکار ہوتا ہے. تو ایسا ہی معاشرہ دجال کو مطلوب ہے، شیطان کو مطلوب ہے، اور یہ ایسا ہی معاشرہ ہے جو اس طرف آئے گا. اچھا، ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ جس طرح انسان نے ارتقاء کے مراحل طے کیے اسی طرح شیطان نے بھی ارتقاء کے مراحل طے کیے. انسان کی جو فطرتی جبلت ہے اور جو شیطانی جبلت ہے اس نے بھی ارتقاء کے مراحل طے کیے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اب طاغوت کی بھی شکلیں بدل چکی ہیں. جی. نظریہ تھا، قوم بنا، اور بہت ساری چیزیں بنی، بت کی شکلیں بدل گئی. اب بتوں کو پوجنے کے بجائے فلسفے کو بھی پوجا جاتا ہے. جی، ایسا ہی ہے. یہ بھی ایک معاملہ ہے. ایسے ہی. تو اسی طرح مادیت پرست معاشرہ جو ہے نا وہ ہر چیز کا انکار کرتا ہے جب تک اس کی چیزیں سامنے نظر نہ آئے. اب اس کو خدا بھی وہ چاہیے جو اس کی آنکھوں کے سامنے ہو. اچھا، تو دجال وہی ان کا تقاضا پورا کرے گا. ان کا دجال ان کو ہر وہ چیز دے گا جو مادی چیز ہوگی، جو ان کی طلب ہوگی، اور وہ اس کو قبول کر لیں گے. اچھا، ہمارے معاشرے میں اگر ہم دیکھیں تو یہ جو آپ جس مٹیریلزم کا ذکر کر رہے ہیں، یہ تو مادہ پرستی تو اس قدر سرایت کر چکی ہے کہ مجھے تو اپنے کوئی رسم و رواج نظر ایسے نہیں آ رہے کہ جس کے اندر مادہ پرستی نہ ہو. ہر جگہ پر ہے. کوئی میرا خیال ہے کوئی نہیں بچی ہوگی. کوئی اگر آپ کی نظر میں ہے کوئی ایسا رسم رواج یا کچھ ایسا کہ جس میں بچی ہو تو ضرور بتائیں. ہر جگہ مادہ پرستی تو ہے. تو دجالیت جو ہے وہ تو پھر سرایت کر چکی ہے مسلم معاشروں میں. تو یہ اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں ہے کہ دجالی نظام بہت تیزی سے آ چکا ہے. مادیت پرستی جو ہے وہ بہت تیزی سے ہمارے یہاں سرایت کر چکی ہے. ایگزیکٹلی. میں آپ نے مادیت پرستی کی بات چھیڑ دی تو میں ذکر کروں گا کہ قرآن پاک میں سورہ کہف میں جس کا تعلق دجالیت کے موضوع سے خاص طور پہ جوڑا جاتا ہے، اثر دجالیت سے جوڑا گیا. جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس میں ایک سب سے بڑے شرک کا ذکر ہے
وہ ہے مادیت پرستی کے شرک. آپ باغ والوں کا قصہ پڑھیں. جی جو پہلا قصہ ہے. جی نہیں, پہلا قصہ تو اصحاب کہف کا پہلا, وہ دوسرا والا ٹھیک ہے. باغ والوں کا قصہ ہے, اس میں ایک مومن ہے اور ایک کافر ہے. تو جو کافر سرکش باغ والا ہے, اس کا جو تصور خدا ہے وہ ایک من چاہا تصور خدا ہے. تو مادیت پرست ہمیشہ خدا بھی اپنے مطلب کا چاہتا ہے. اس کو ایسا خدا مطلوب ہے جو اس کو رعایت دے, اس کی غلطیوں پہ بھی پردہ ڈال دے اور اس کو نوازتا ہی رہے, اس کا احتساب نہ کرے. یہ مادیت پرستانہ سوچ ہے. اب آپ نے جو بات کی نا کہ مادیت پرستی رائج ہو چکی ہے, آج لوگوں کی سوچ میں اس طرح کی چیزیں بھی رائج ہو چکی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح. رحم کا ایک ایسا تصور پیدا کر لیا ہے جو کہ غیر متوازن تصور پیدا ہو گیا رحم کا. تو خدائی رحم کا جو تصور پیدا کر لیا انہوں نے, یہ صرف اپنے منچاہی تصورات کی تشکیل کی ہے. باغ والی قصے میں ہی آپ دیکھیں تو یہ مادیت پرستانہ سوچ ہے. ایک مادیت پرست خدا کے بارے میں اپنے من چاہے تصورات پیدا کر لیتا ہے, اور مادیت پرستی اس دہت کا سب سے بڑا شرک ہے. یہ اثر دجالیت کا سب سے بڑا شرک ہے. اچھا صحیح. وہ کون سی توحید ہے جو انسان ایک مادیت پرستی کی چوکھٹ پہ سجدہ ریز ہو جائے, زمین زر کی دولت میں مبتلا ہو جائے. بدقسمتی سے سکے کی محبت نے ہمارے دلوں کو بھی سکے کی طرح سخت کر دیا, تو تاثیر پذیر قلوب ختم ہو چکے. بالکل ایسے ہی.